دینے لگے، کیا دیکھا کہ واقعی کچھ پڑھنے کے بعد آ رہی ہے. یہ تو وہی کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. صحیح کہا تھا انہوں نے. جب زور سے زمانہ گڑگڑایا، بھیڑ ڈلی، پوچھا کون ہے، آواز لگائی عمر ہے، تو گھبرا گئی. وہ گھبراہٹ کے اندر میں جو صحیفہ جو کاغذ پہ یا جس چیز پہ قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی اس کو رکھنا بھول گئی. اور فاروق کے اعظم نے دروازہ کھولا، ان کی بہن نے غصہ تو بہن پہ تھا، مارنا شروع کیا اور پھر ساتھ ساتھ اپنے بہن کو مار کے لہو لہال کر دیا. لہو لہال. لیکن بہن نے ایک بات اس مقام پر کہہ دی. بہن بولی، عمر چاہے تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں پہ کسے چاہے بوٹیاں کتوں سے نچوائے، مگر ہم اپنے جینے حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. عمر جو کر رہے تھے مار کے تو ہماری بوٹیاں کرتے، ان بوٹیوں کو تو کتے کو آگے رکھتے، مگر ہم کوئی دین سے نہیں پھر سکتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دکھانا کہ میری بہن کبھی میرے سامنے نہیں بولی، لیکن آج بول رہی ہے. مان لے جاتے جب تھک گئے گا کہنے کہ اچھا ہے بہن ایسا کرتا ہے مجھے ہی دکھاؤ. یہ بھی تو پڑھو، پڑھتا وہ ہے جو پڑھا لکھا ہو. جاہل ہوگا وہ پڑھ نہیں سکتا. بہن کہنے لگی، عمر تم ناپاک ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو وہ چھوئے جو پاک ہو، قرآن کو وہ ہاتھ لگائے گا جو پاک ہو. تم ناپاک ہو تو غسل جنابت نہیں کرتے، تمہارا وضو نہیں، تمہارا غسل نہیں، لہذا تم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ فاروق کے اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چوبی کی اور سورہ طه کی چند آیتیں وہ لکھی ہوئی تھی، تو ایسا لڑنا ظاہر ہوا کہ وہ صحیفہ بھی گر گیا اور آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل پڑا. سبحان اللہ. ایک روایت. اب بہن نے دوسری بات میں کیا ہے، فاروق کے اعظم نے سنا نا بہن نے کہا تم ناپاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. فاروق کے اعظم نے کہا اچھا بہن ٹھیک ہے ایسا کرو، تم ہی مجھے سناؤ کیا لکھا ہوا. میں آج قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا. قرآن تو پہلے نہیں پڑھتی رہی ہوں مگر ڈر کے کہیں بھائی کو پتہ نہ پڑ جائے، لیکن آج تو عمر سامنے بیٹھا ہوا ہے. آج قرآن پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوگا. خدا کی دیکھیے یہاں بہن نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے بہن قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی اور ویسے ویسے عمر کی تقدیر بدلتی رہی. سبحان اللہ. کب پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. روایت مختلف ہے. بہن کو والی ڈالی تو میرے بھائی آج میری بہن کو قربان ہو رہے تھے. پھر کہا اچھا میرے ساتھ کرو. دوسری روایت میں مجھے رسول اللہ کے بارے میں لے جاؤ، حضور کے بارے میں لے جاؤ. لیکن میں یہاں ایک بات کو کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب کی بہن نے کیا پڑھا تھا؟ بولیے. قرآن پڑھا تھا. بول گئے کیا پڑھا تھا؟ قرآن
دیکھتی ہیں، انسٹاگرام دیکھتی ہیں، ان کے میسیجز پڑھتی ہیں، سارا وقت سوشل میڈیا پر پھینک کر اپنا برباد کر رہی ہے۔ بتائیے پھر اندر سے تبدیلی کیسے آئے؟ وہ رحمت کے در کیسے کھلے؟ وہ بیماریاں دور کیسے ہو؟ شفا کیسے ملے؟ وہ جب ہی ملے گی جب ہماری مائیں، ہماری بہنیں قرآن سے پیار کریں گی، قرآن کو پڑھیں گی۔ فاروق اعظم نے تلوار دی نہ چلی، نصیحت مانتے جا رہے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، کیفیت بدل گئی، افسر رکاؤ، زید بن ارقم کے گھر موجود تھے، فاروق اعظم آ رہے تھے، کسی نے کہا اللہ خیر کرے عمر آ رہا ہے، عمر کا بڑا شبدہ بات تھا، اللہ خیر کرے عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دین پہلے مسلمان ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اگر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر خیر ہے، اگر کوئی برا ارادہ ہے تو پھر اس کی تلوار سے سر قلم نہ کر دوں تو میرا نام حمزہ ہے، ان کے چچا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ عمر آ رہا ہے۔ جب آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیفیت کیا ہو گئی، کیفیت بدل گئی۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ تو امام علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے زور کا نعرہ لگایا کہ مکے کی پہاڑیاں بھی گول اٹھی، مکے کی پہاڑی پھر کیا ہوا؟ نزل جبریل ابھی نازل اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں۔ اگر ایک عمر ایمان لائے، فرشتے جشن منائے، خوشی کرے، تو بتائیے جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے ہوں گے فرشتوں نے کس قدر خوشی منائی ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام کے مطلوب تھے، حضور نے دعا مانگی، ایک نام عمر کے ذریعے اسلام کو قوت و غلبہ عطا فرما۔ اب دیکھو اسلام کو قوت و غلبہ کیسے حاصل ہوگا؟ اسلام نے کیا ہے 40 کا عدد پورا ہو گیا، پھر آپ خانہ کعبہ تشریف لائے، 2 رکعت پڑھی اور الگ اعلان کیا، لوگوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ لوگ حیرت ادا تھے کہ ہم نے تو عمر سے بڑی توقع لگائی ہوئی تھی، یہ تو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے گیا تھا، لیکن قسمت کہہ رہی تھی کہ عمر تو سر لینے نہیں جا رہا، تو سر دینے جا رہا ہے۔ اور جب ہجرت کا موقع آیا آپ نے دیگر لوگوں نے چھپ چھپا کے ہجرت کی، فاروق اعظم نے اعلان ہجرت کی، طواف کرنے کے بعد کہا لوگوں کو ہجرت کرنے جا رہا ہوا، اور کسی میں دم کم ہو نا تو یہ حرم کعبہ کے باہر رکھ کے اس کو معاملہ، کسی میں قوت و طاقت نہ ہو سکی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو طاقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔
زہد و تقوی، خوف خدا، ایسا غلبہ تھا کہ اپنے کے ساتھ آگ